ہم نے جس موضوع کا انتخاب کیا ہے وہ موضوع یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت ہر دور میں زندہ ہے. اور آسان کروں تو وہ یہ کہ حضور کا فیض آج بھی زندہ ہے. حضور کا فیض آج بھی زندہ ہے. اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جب اپنا تعارف کروایا تو اللہ فرماتا ہے الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اللہ کے لیے جو سارے جہانوں کو پالنے والا ہے. یعنی ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک جس جس شے پہ لفظ مخلوق کا لفظ صادق آتا ہے وہ اللہ کی ربوبیت سے باہر نہیں. اس کا پالنے والا کون ہے؟ اللہ ہے. تو اللہ فرما رہا ہے کہ ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک ہر شے میری ربوبیت سے باہر نہیں. اب جب اپنے حبیب کا تعارف کروایا تو اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ. حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی ابتدائے خلق سے لے کر انتہائے خلق تک جس جس کا میں رب ہوں فرمایا وہ ہر ایک رحمت مصطفیٰ کے سائے کے اندر ہے. مصطفیٰ کا سایہ ہے اس پہ. صرف یہ نہیں کہ مصطفیٰ کریم کی ولادت ہوئی تو رحمت مصطفیٰ کا فیض جاری ہوا. نہیں، اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ابھی کچھ نہیں بنایا. اللہ نے کچھ بھی خلق نہیں کیا. اللہ نے ذات الہ ہے، خدا کی ذات ہے. فرمایا سب سے پہلے اللہ نے جب اپنے ارادہ خلق کا اظہار فرمایا، جب چاہا کہ میں کسی کو خلق کروں تو اللہ رب العزت نے سب سے پہلے روح مصطفیٰ کو خلق فرما دیا. کچھ نہیں ہے کائنات کے اندر، صرف خدا ہے اور روح مصطفیٰ ہے. کوئی کائنات کی شے درمیان میں نہیں ہے. اچھا، روح مصطفیٰ کو خلق کیا، پیدا کیا، کرنے کے بعد از خود خدا روح مصطفیٰ کا ذاکر بن گیا، ذکر کرنے لگا. او بھائی تم کہتے ہو کہ مصطفیٰ کی ولادت سے فیض شروع ہوا ہے. ارے صرف خدا تھا اور مصطفیٰ تھا، تب خدا اپنے مصطفیٰ کا ذکر کرنا شروع کر دیا، مصطفیٰ پہ درود و صلاۃ پڑھنے لگا. فرمایا تم کیا سمجھتے ہو؟ کچھ نہ تھا، میں تھا، میرا مصطفیٰ تھا اور میرے مصطفیٰ کے تذکرے تھے، میرے مصطفیٰ کا ذکر تھا، کچھ اور نہیں تھا. ابھی تو کسی کو اللہ نے بنایا ہی نہیں. خدا ہے اور ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب ذرا غور سے نوجوانوں، آپ نے میری باتیں ذرا غور سے سننی ہے. آج کے دور کے اندر جہاں سوشل میڈیا بڑا طاقتور ہے، آپ کا ایمان فتنوں کی زد میں ہے. میری باتیں سنتے جائیے گا، سمجھتے جائیے گا. خالق ہے اور ذات مصطفیٰ، روح مصطفیٰ، اللہ ذکر کر رہا ہے اپنے حبیب کا. تو جس کا ذاکر اللہ ہو، جس کا ذکر کرنے والا اللہ ہو، خود اللہ، اور اللہ کو فنا نہیں ہے تو ذکر مصطفیٰ کو بھی فنا نہیں ہے. کسی دور کے اندر مصطفیٰ کریم کا ذکر رک سکتا، کیونکہ ذاکر کون ہے؟ اپنے حبیب کا. کائنات میں ہے کوئی ایسا جس کا ذاکر اللہ ہو؟ جب کچھ نہ تھا تو اس کا ذاکر اللہ ہو. صرف ذات مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ کچھ نہیں بنایا، حبیب کی روح کو پیدا کیا. اب ذرا غور کیجئے گا، خالق ہے اور مخلوق ہے. مخلوق میں کون ہے؟ روح مصطفیٰ. ابھی کسی اور کو پیدا نہیں کیا. اب آگے اللہ نے ارادہ کیا کہ اب میں مخلوق کو بھی خلق کروں، مخلوق بناؤں. اللہ رب العزت نے نبیوں کی روحوں کو اپنے سامنے بلا لیا.
سادہ سادہ لفظوں سے سمجھاتا جاؤں گا. 3 میثاق ہوئے عالم ارواح میں، لیکن ایک میثاق اللہ رب العزت نے کل نبیوں کی روحوں کو جمع کر لیا، انہیں خلق کیا اور اپنے سامنے جمع کر لیا. جمع کر کے اللہ رب العزت نے کہا میں تمہیں نبوت دے کے بھیجاؤں گا، رسالت دے کے بھیج رہا ہوں. سارے نبیوں سے خطاب کون کر رہا ہے؟ اللہ. سارے نبیوں کی روحیں خدا کے سامنے. کہا تم میں سے ہر نبی اپنے اپنے دور میں جائے گا اور جا کے میری توحید کے ڈنکے بجائے گا، لوگوں کو بتائے گا وحدہ لا شریک لہ ہے، وہ ایک خدا ہے. جب ساروں سے اللہ نے یہ بات کی نا تو اتنے میں انبیاء کی ارواح پہ ایک روح نے آ کے سایہ کر لیا، اپنی آغوش میں لے لیا. اب نبیوں کی روحوں نے جب یوں تکانا تو تک کے کہا مولا یہ کس کی روح ہے کہ جس نے ہم پہ سایہ کر لیا ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا اے انبیاء کی ارواح سن لو، آج اگر تمہیں نبوت دے رہا ہو تو اس روح کا صدقہ دے رہا ہو. یہ مصطفیٰ کی روح ہے، نبی آخر الزمان کی روح ہے. فرمایا اسے اگر پیدا نہ کرتا تو تم میں سے کسی کو بھی پیدا نہ کرتا. ارے دیکھیے انبیاء کو بھی فیض مل رہا ہے تو در مصطفیٰ سے، در مصطفیٰ سے. دور آدم کا اللہ نے کہا آدم ایمان لاؤ میرے مصطفیٰ پہ، یہ روح مصطفیٰ ہے. سایہ رحمت میرے مصطفیٰ نے کیا کل نبیوں کی روح پہ، فیض ملا، اللہ نے نبوت عطا فرما دی، سب کو نبوت مل گئی. اب اللہ نے کہا سنو تم میں سے ہر ایک اپنے اپنے دور میں جائے گا، توحید کے ڈنکے بجائے گا، لیکن ایک وعدہ سارے کرو. مولا کیا وعدہ کریں؟ فرمایا آدم دور تیرا ہوگا پر ذکر میرے مصطفیٰ کا ہوگا، تذکرے میرے مصطفیٰ کے ہوں گے، باتیں میرے مصطفیٰ کی ہوں گی. شیش دور تیرا ہوگا، بات میرے مصطفیٰ کی ہوگی. ابھی ولادت نہیں ہوئی تو تذکرے میرے مصطفیٰ کے، ذکر میرے مصطفیٰ کا. آدم علیہ السلام آپ تشریف لے آئے، آپ نے نا ایک دن اپنے بیٹے حضرت شیش کو اپنے سامنے بٹھا لیا. اچھا بٹھا کے نہ کہا شیش تیری پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہو چکا ہے، اب کچھ باتیں آدم سے سن لے، اپنے باپ سے سن لے. کہا کیا باتیں؟ فرمایا ایک تو ساری عمر متقی رہنا ہے، بہت بڑی ذمہ داری ہے اور امانت ہے جو نور مصطفیٰ کی صورت میں تیری پشت میں ہے. اور دوسرا جب کبھی بھی نہ تو نے اللہ کا ذکر کرنا ہے نا تو صرف اللہ کا نہیں کرنا. یہ آدم علیہ السلام کا دور ہے اور سامنے بیٹے شیش بیٹھے ہیں. کہا شیش جب بھی اللہ کا نام لینا ہے نا، اللہ کو یاد کرنا ہے تو صرف اللہ کو نہیں کرنا. تو کہا پھر ساتھ اور کس کو یاد کرنا ہے؟ فرمایا ساتھ مصطفیٰ کا ذکر کرنا ہے، صرف اللہ کا نہیں کرنا، ساتھ ذکر مصطفیٰ کرنا ہے، مصطفیٰ کریم کو یاد کرنا ہے. شیش علیہ السلام ہاتھ جوڑ کے کہتے ابا جی ایک گل تے دسو، یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نبی آخر الزمان کے تذکرے کرنے ہیں، یہ آپ کو شناخت کہاں سے ہوئی؟ فرمایا جب اللہ نے مجھے پیدا فرمایا، ساری کائنات کا طواف کروایا، فرمایا کائنات میں کوئی ذرہ ایسا نہیں تھا جو مصطفیٰ کا ذکر نہ کر رہا ہو. فرمایا تب مجھے خبر ہو گئی کہ یہ اللہ کا بڑا محبوب بندہ ہے. اب ذرا غور سے سنیے نوجوانوں، اللہ اور مخلوق کے درمیان سب سے بڑا واسطہ حضور کی ذات ہے. سب سے بڑا واسطہ حضور کی ذات، اللہ اور مخلوق کے درمیان. اب دیکھیں نا انبیاء کو بھی فیض مل رہا ہے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے. اور میں ایک بات ذمہ دار ہوں بھائی، جب کبھی بھی آپ کا دل کرے نا تو حوالہ لینے آ جانا. فتنوں کا دور ہے اور خاص طور پہ میں تو سمجھتا ہوں معذرت کے ساتھ بات بری لگے تو واپس کر دینا، اب تو ممبروں سے بھی فتنے اٹھنے شروع ہو گئے، فتنے ممبروں سے بھی اٹھنے شروع ہو گئے. میں نے کہا نا اللہ
اور مخلوق کے درمیان سب سے بڑا واسطہ کون سا ہے؟ حضور کی ذات کا. لیکن یاد رکھیے گا آدم علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے کہ اللہ اور مخلوق کے درمیان سب سے بڑا واسطہ ایک نہیں دو ہے. کتنے واسطے ہیں؟ دو واسطے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ واسطے صرف دو ہیں، نہیں، میں کہہ رہا ہوں بڑے دو ہیں، باقی بھی ہیں، لیکن بڑے واسطے اللہ اور بندوں کے درمیان وہ دو ہیں. ایک واسطہ مصطفیٰ کا ہے، ایک واسطہ مصطفیٰ کی آل کا ہے. آل مصطفیٰ کا واسطہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ کہیں گے اتنی بڑی بات کی، ذمہ دار آدم علیہ السلام کو جب جنت سے زمین پہ بھیجا گیا، روتے رہے زاروں کی تار اللہ کے حضور. ایک دن اللہ کے حضور ہاتھ اٹھا کے کہتے ہیں مولا میں تمہیں واسطے دینے لگا ہوں. وہ واسطے کیا تھے؟ اللہم انی اسألک بحق محمد و آل محمد. اے اللہ میں تجھے محمد کا واسطہ دیتا ہوں، محمد کی آل کا واسطہ دیتا ہوں. اللہ نے کہا آدم میں نے تیری بات سن لی، میں نے تیری بات سن لی. آدم علیہ السلام نے بتا دیا لوگو اگر قرب خدا چاہتے ہو یہ دو بڑے واسطے نہ چھوڑنا، نہ واسطہ مصطفیٰ چھوڑنا، نہ واسطہ آل مصطفیٰ چھوڑنا. دو بڑے واسطے ہیں. اور بڑی سادہ سی بات کر کے آگے بڑھوں گا. آج کے دور کے اندر یہ دونوں ذکر بعض لوگوں پہ بڑے اوکھے ہیں. ایک تو ذکر مصطفیٰ یہ لوگوں پہ بڑا اوکھا ہے، اور ایک ذکر آل محمد لوگوں پہ بڑا اوکھا ہے. تھوڑا سا بڑھ کے علی علی کر لو نا تو دائیں بائیں تکنا شروع ہو جاتے ہیں کہاں سے آیا ہے. تمہیں نہیں پتا علی کی شان بتانے والے کون ہیں؟ ان کی زبان سے سارا دین لیتے ہو، اور ان کی زبان سے جب علی کی بات نکلے تو کیوں نہیں مانتے؟ کیا وہ دین نہیں ہے؟ دو بڑے واسطے ہیں، ایک حضور کا اور ایک حضور کی آل کا. یہ تذکرے چلتے گئے اور یقین کیجئے گا حضور کا میلاد حضور کے آبا سے شروع ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے نا لا اقسم بہذا البلد، میں شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں. مولا کیوں کھاتا ہے؟ کیا اس کے اندر تیرا گھر ہے اس لیے کھاتا ہے؟ حجر اسود ہے اس لیے کھاتا ہے؟ مطاف ہے اس لیے کھاتا ہے؟ صفا مروہ ہے اس لیے قسم کھاتا ہے؟ مزدلفہ ہے اس لیے قسم کھاتا ہے؟ عرفات ہے اس لیے قسم کھاتا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تو پہلے بھی تھے تب قسم نہیں کھائی. مولا پھر قسمیں کیوں کھاتا ہے اس شہر مکہ کی؟ اللہ فرماتا ہے وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، فرمایا اس شہر کی گلیوں میں میرا مصطفیٰ رہتا ہے، میں اس لیے قسمیں کھاتا ہوں. ارے صرف قسمیں شہر کی نہیں کھائی، آگے سنیے فرمایا وَوَالِدٍ، ہر اس والد کی قسم آدم سے لے کر عبداللہ تک، ہر اس والد کی قسم فرمایا جس کی پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا ہے. فرمایا ووالدین، ووالدین، ہر اس والد کی قسم جس کی پشت میں نور مصطفیٰ منتقل ہوتا رہا. ہے کسی کے آبا کی قسم خدا نے کھائی؟ کائنات میں ایک ہی ذات ہے جن کے آبا کی قسم خود خدا نے کھائی. فرمایا وما ولد، اور فرمایا اس کی قسم ہے جو خود پیدا ہوا ہے. یعنی مصطفیٰ کریم کی بھی قسم کھائی ہے. تو حضور کے آبا کی قسم کھائی. ہر دور میں حضور کا ذکر ہوتا رہا. قربان جائیں ابراہیم علیہ السلام اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے، اللہ کے گھر کی تعمیر کر رہے تھے. پتھر پہ کھڑے ہو کے ساتھ سیدنا اسماعیل علیہ السلام بھی تھے. اللہ کا گھر تعمیر ہو گیا. سورۃ البقرہ میں جب اللہ کا گھر تعمیر ہویا نا تو وہ جو پتھر تھا نا جس پہ ساری تعمیر کی تھی اس پہ ابراہیم علیہ السلام نے کھڑے ہو کے نا اللہ کے حضور مزدوری مانگی. توجہ میری طرف، اللہ سے مزدوری مانگی، تیرا گھر بنایا ہے مزدوری دے مجھے.
اسی پتھر پہ کھڑے ہو کے جس پہ اللہ کا گھر بنایا تھا. اب مزدوری, اللہ نے کہا کیا مزدوری چاہیے؟ کہا مولا وہ جو تو نے آخری امت نہیں بیچنی, وہ میری نسل سے بیچ, میری نسل سے بیچ. اللہ نے کہا دعا قبول کر لی. کہا ابھی بس نہیں کی, ابھی اور بھی مزدوری چاہتا ہوں, اور بھی چاہیے. فرمایا اور کیا چاہیے؟ فرمایا وَبْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا, وہ جو نبی آخری بھیجنا ہے نا, مصطفیٰ کو بھیجنا ہے, فرمایا وہ میری نسل سے بھیج دے, میری ذریت سے بھیج دے. اللہ نے کہا ابراہیم یہ بھی دعا قبول کر لی, تو نے میرے مصطفیٰ کے میلاد کی قسمیں کھائی اور پتھر پہ کھڑے ہو کے میرے مصطفیٰ کے میلاد کو یاد کیا, مصطفیٰ کا ولادت مانگی ہے. ابراہیم میں نے قبول کر لی, میں گھر کے تعمیر کے صدقے میں تمہیں مصطفیٰ کو تیری ذریت سے بھیجتا ہوں. اب دعا کر کے ہٹے, دعا کی, حضور کی ولادت کی, حضور کا میلاد منایا. میں نے کہا نا دور ابراہیم کا ہے, تذکرے میرے مصطفیٰ کے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, ذکر حضور کا ہے. ابراہیم مانگ رہے ہیں حضور کو, پتھر پگھل گیا, ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں چھپ گئے. مولا اب حکم کیا ہے؟ فرمایا میرا گھر ہے, سارے پتھر اٹھاؤ باہر پھینک دو, میرا گھر ہے صاف کر دو. مولا یہ جو پتھر ہے جس پہ پاؤں چھپا ہے اسے بھی اٹھا کے باہر پھینکوں؟ اللہ نے کہا ابراہیم اسے باہر نہیں پھینکنا. مولا کیوں؟ فرمایا تو نے اس پہ کھڑے ہو کے مجھ سے میرا مصطفیٰ مانگا ہے, مجھ سے میرا مصطفیٰ مانگا ہے, میرا یار مانگا ہے, میرا محبوب مانگا ہے, میرے محبوب کا میلاد منایا ہے. میلاد ولادت سب کے ایک ہی معنی ہیں, ولادت مصطفیٰ, اس پہ کھڑے ہو کے تو نے مجھ سے مانگی ہے. اور خدا کہتا ہے میں نے تو قسمیں کھائی ہیں. مولا پھر اس پتھر کا کرنا کیا ہے؟ فرمایا اٹھا اسے اور صحن کعبہ میں لگا دے, اور قیامت تک کے لیے اصول بنا دوں گا, جو جو میرے گھر کا طواف کرے گا, طواف کرنے کے بعد اس پتھر کی طرف منہ کر کے 2 نفل پڑے, میں تب طواف قبول کروں گا. قیامت تک کے لیے ساروں کو خبر ہو جائے کہ اللہ کے گھر کا صرف طواف نہیں ہے, مصطفیٰ کا میلاد منایا جا رہا ہے. مصطفیٰ کریم کا, دور ابراہیم کا, ذکر میرے مصطفیٰ کا, تذکرے میرے مصطفیٰ کے. حضور خود فرماتے ہیں انا دعوت ابراہیم, میں ابراہیم کی دعا ہوں. انا بشرا عیسیٰ, میں عیسیٰ کی خوشخبری ہوں. سارے نبیوں نے حضور کے تذکرے کیے, ابھی ولادت نہیں ہوئی, تذکرے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو رہے ہیں. اور ہر نبی ایک ہی تلقین کرتا رہا اپنی امتیوں کو کہ جہاں اللہ کا ذکر کرنا ہے ساتھ ذکر مصطفیٰ کریم کرنا ہے. آج بعض لوگ اگر حضور کا, ہم تو فرقہ واریت پہ لعنت بیچتے ہیں, ہمیں ذکر مصطفیٰ سے ہی فرصت نہیں, ہم کسی کو کیا کہیں, اور کہنے کی ہمیں ضرورت بھی نہیں ہے. ہم تو ذکر مصطفیٰ میں ہی بڑے مصروف ہیں اور اسی میں ہی مصروف رہنا چاہتے ہیں. الحمدللہ الحمدللہ. آج تھوڑا سا حضور کا ذکر کر دینا تو دائیں بائیں تکتے ہیں اور پتہ کیا کہتے ہیں کہ یہ اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ کے بندوں ملایا اسے جاتا ہے جو جدا ہو. اللہ نے اپنے نام سے اپنے حبیب کو جدا کب کیا ہے؟ قرآن کی 100 آیت مبارکہ, 100 آیت مبارکہ. میں ایک آیت سے آگے بڑھتا ہوں. وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, مشہور آیت مبارکہ. اللہ فرما رہے حبیب ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا. بلند کرنے والا کون ہے؟ توجہ میری طرف. بلند کرنے والا کون ہے؟ اللہ. ایک دن اللہ رب العزت نے کہا جبریل جا میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں اور میرے مصطفیٰ سے پوچھئے جو اللہ نے کہا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے. حبیب آپ کو پتہ ہے اس نے کتنا بلند کیا اور کیسے بلند کیا ہے؟ سیدنا جبریل علیہ السلام آ گئے اور آ کے حضور کی بارگاہ میں بیٹھے. آقا جی آپ کو پتہ ہے یہ جو اللہ نے کہا ہے کہ ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا, یہ اللہ نے کیسے آپ کا ذکر بلند کیا ہے؟ حضور تو جانتے ہیں, لیکن میرے آقا نے فرمایا جبریل تو بتا. اگر حضور کہہ دیتے میں جانتا ہوں تو ہم تک بات کیسے پہنچتی؟
بات وہی ختم ہو جاتی. میرا عقل فرمایا جبریل بتا اللہ کیا کہتا ہے اور کیا کہتا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے. اور اس آیت کی اللہ خود کیا تفسیر بیان کرتا ہے. جبریل علیہ السلام نے کہا یا رسول اللہ, اللہ کہتا ہے کہ میں نے نہ مخلوق میں پہلے ہی نہ اپنے حبیب کو سب سے اعلیٰ بنایا ہے, سب سے افضل بنایا ہے. تو کہا پھر یہ بلند ذکر کس سے کر رہا ہے جب حضور سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں, آقا سے اوپر ہے ہی کوئی نہیں, بلند کس سے کر رہا ہے؟ جبریل علیہ السلام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کہتا ہے میں نے اپنے حبیب کا ذکر اس طرح بلند کیا ہے اذا ذکر تو ذکر تمائی, حبیب اب جہاں پہ ہمارا ذکر ہوگا ساتھ تیرا ذکر ہوگا, جہاں ہمارے تذکرے ہوں گے ساتھ تیرے تذکرے ہوں گے, جہاں ہماری بات ہوگی ساتھ تیری بات ہوگی. حبیب اب کوئی صرف ہمارا نام لے گا نا ہمیں یاد کرے تو کہا ہم اس کا ذکر قبول نہیں کریں گے, پر جو صرف تمہیں یاد کرے ہم اس کا بھی قبول کر لیں گے اور اسی ضمن کے اندر اپنا ذکر بھی قبول کر لیں گے. فرمایا اب جہاں پہ اللہ کا ذکر وہاں پہ حضور کا ذکر. تو بتاؤ قرآن کی 100 آیہ مبارکہ, 100 آیہ مبارکہ, آج سے تقریباً 5 دن پہلے فیصل آباد کے اندر بہت بڑی کانفرنس تھی, اس کے اندر میں نے وہ آیہ مبارکہ پیش کی ہیں ساری قرآن سے, کہ جہاں اللہ کا نام ساتھ حبیب کا نام, اللہ کا نام ساتھ حبیب کا نام. نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے اللہ کی؟ بتائیں مجھے. نوجوانوں میں خلاصے کی طرف آ رہا ہوں, پیغام کی طرف. ہر دور میں حضور کا ذکر ہوتا رہا اور ہوتا رہے گا. ہم ختم ہو جائیں گے پر ذکر مصطفیٰ نہیں ختم ہو سکتا, کبھی ختم نہیں ہو سکتا. نماز سے بڑی کوئی عبادت ہے اللہ کی؟ جی نہیں. دن میں 5 وقت مسجد میں آ کے سجدہ کرتے ہو نا, یا نہیں تو ایک آدھی نماز پہ تو آتے ہو نا. مجھے یہ بتاؤ مسجد میں جا کے جو 5 وقت سجدہ جس اللہ کو کرتے ہو وہ اللہ کسی نے تکا ہے؟ کسی نے دیکھا ہے وہ خدا؟ یا کسی نے اللہ کی آواز سنی ہو؟ یا ہم میں سے کسی سے اللہ نے کلام کیا ہو؟ وہ کہتا ہے میں جس سے کلام کروں وہ تو نبی بن جاتا ہے. 5 وقت مسجد میں آ کے جس اللہ کو سجدہ کرتے ہو جو نظر نہیں آتا, جسے تکا نہیں ہے, بتاؤ مجھے وہ کس نے بتایا ہے کہ وہ ہے؟ وہ کس نے بتایا ہے کہ وہ خدا ہے؟ کس کی زبان پہ اعتماد کر کے مانا ہے؟ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. میں اس بات پہ ایک اور سادہ سی مثال دیتا ہوں. میدان معاشر لگنا ہے نا, میدان معاشر لگنا ہے. جب میدان معاشر لگے گا تو خدا سامنے ہوگا, اللہ سامنے ہوگا میدان معاشر. یہاں تو اللہ سامنے نہیں ہے, میدان معاشر اللہ سامنے ہوگا. جہاں اللہ سامنے ہے وہاں آدم علیہ السلام سے لے کر اس مخلوق کے آخری فرد تک, کائنات کے آخری فرد تک سارے مل کے خدا کے پاس نہیں جائیں گے, در مصطفیٰ پہ آئیں گے. اور جتھے اللہ سامنے میں, جتھے اللہ نظر آ رہا ہوئے, جہاں خدا کو تک رہے ہو وہاں کوئی اللہ کے پاس نہیں جا رہا, ہر کوئی در مصطفیٰ پہ آ رہا ہے. ارے جہاں خدا سامنے ہو وہاں ڈائریکٹ جانے کا حکم نہیں, تو جہاں نظر ہی نہیں آتا وہاں مدینے والے کو چھوڑ کے اللہ سے کیسے تعلق بن سکتا ہے؟ 5 وقت آئے مسجد میں, کہا اللہ اکبر, کہہ کے نماز میں داخل ہوئے. نماز کس کا ذکر ہے؟ اچھا قیام کس کو کیا؟ اللہ کو. اللہ آپ کے ذوق کو سلامت رکھے. جس طرح آپ حضور کا ذکر سن رہے ہو نا اور آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ آ گئی ہے اور آپ کے اندر ایک وجد کی کیفیت ہے, ابھی ہم نے حضور کو تکا نہیں ہے, صرف ذکر سنا ہے. تو وجد کی یہ کیفیت ہے جب قبر میں حضور سامنے ہوں گے. امام الانبیاء کے غلاموں, نماز اللہ کا ذکر, قیام اللہ کو, چشتی صاحب رکوع اللہ کو, سجدے کس کو؟
اللہ کو چہرہ قبلہ کی طرف اور دل رب کعبہ کی طرف، سجدے کر کے مولا تجھے قیام کیا، رکوع کیا، سجدہ کیا، سلام پھیر دوں، تیرا ذکر ہو گیا۔ اللہ نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، اب ادب کے ساتھ تشہد میں بیٹھ، اور بیٹھ کے کہہ السلام علیکہ ایھا النبی، اے نبی آپ پہ سلام ہو۔ فرمایا وہ سلام قبول کریں گے، میں تیری نماز قبول کروں گا۔ فرمایا وہ سلام قبول کریں گے اور نماز اللہ کی، تذکرے میرے مصطفیٰ کے۔ اللہ نے کہا ادب کے ساتھ بیٹھ جا، مولا بیٹھ گئے۔ فرمایا اب خیال میں خیال مصطفیٰ لے کے آ، اب دل کا رخ گنبد خضرا کی طرف کر، خیال میں ذکر مصطفیٰ لے کے آ۔ اور اچھا یہ بھی نہیں کہا کہ یہ نہیں کہنا السلام علیہ، کہا نہیں السلام علیکہ آپ پہ ہو۔ فرمایا عالم حضوری میں جا کے سلام پیش کر۔ میری نماز میں اگر میری طرف توجہ نہیں رہی تو خیر ہے، پر جب مصطفیٰ کا نام آئے اس وقت خیال مصطفیٰ کی طرف جائے۔ اچھا سلام کر لیا، السلام علیکہ ایھا النبی، نماز میں حضور کا ذکر، نماز اللہ کی، ذکر حضور کا۔ اللہ کو بھی پتا تھا نماز کے باہر بعض لوگوں پہ بڑا اوکھا ہوگا یہ ذکر کرنا، تو کوئی نہیں، جنت کے لالچ میں آئے گا نا مسجد میں، وہاں بیٹھ کے کرواؤں گا۔ کہ السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں تو جنت کا لالچ ہے نا، تو جنت کے لالچ میں تو چل پڑھا السلام علیکہ ایھا النبی۔ حضرت خواجہ قمر الدین سیالوی مدنی صاحب ساری رات 2 نفل پڑھتے، کتنے؟ ایک مرید نے اٹھ کے پوچھ لیا، انہوں نے کہا حضور اس ساری رات پورا قرآن پڑھ دے ہو، اڈے لمبے 2 نفل؟ انہوں نے کہا نہیں، چھوٹی سی قرات کرتا ہوں۔ کہا پھر سجدے لمبے؟ کہا نہیں، 3 مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ۔ فرمایا پھر ساری رات میں 2 نفل؟ ہم تو 100 پڑھ لیں۔ آپ فرمانے لگے نہیں میں 2 ہی پڑھتا ہوں۔ فرمایا میں جب 2 نفل پڑھ کے نا تشہد میں بیٹھتا ہوں اور بیٹھ کے کہتا ہوں السلام علیکہ ایھا النبی، فرمایا میں کہتا ہوں یا رسول اللہ آپ پہ سلام ہو۔ فرمایا وہ مدینے سے جواب عطا فرماتے ہیں، میں ساری رات سلام پڑھتا رہتا ہوں، مصطفیٰ جواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ فرمایا ساری رات۔ فرمایا ساری رات مدینے سے جواب آتا ہے، میں سلام پڑھتا رہتا ہوں، وہ جواب عطا فرماتے رہتے ہیں۔ خدا کی قسم اہل سنت وہ مسلک ہے جس میں تمہیں ایسے اللہ کے ولی نظر آئیں گے، جہاں ولی ہیں وہاں سنیت ہے، اور جہاں ولایت ہے ولی ہے وہاں علی ہے۔ علی کے بغیر بھی کوئی ولی نہیں۔ میں عرض کر رہا تھا اچھا ایک دفعہ سلام کہا، مولا اب سلام پھیر دوں، تیرے نبی پہ سلام پڑھ دیا۔ اللہ نے کہا اتنی بھی جلدی کیا ہے، آگے بڑھ۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، کہا میرا نام لیا ہے؟ ہاں مولا لیا ہے۔ فرمایا اب ساتھ میرے مصطفیٰ کا بھی لے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ 2 بار مولا تیرے مصطفیٰ کا نام لے لیا، سلام بھی پڑھا، تیرے مصطفیٰ کا نام بھی لیا، سلام پھیر دوں؟ اللہ نے کہا اب بھی اتنی جلدی کیا ہے، اب کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ میں نے کہا نا کائنات میں 2 ہی ذکر لوگوں پہ بڑے اوکھے ہیں، اللہ نے 2 نماز رکھ دیتے جو ذکر مصطفیٰ بھی اور حضور کی آل کا ذکر بھی۔ بھائی ساڑھا تو کوئی نہیں جے گزارا اس تو بغیر، ہمارا گزارا کوئی نہیں۔ ہمیں کائنات میں ایک ہی لالچ ہے، وہ یہ کہ ایک دن بس آواز آ جائے یہ میرے ہیں، بس
ہم تو ثواب کے چکر، میں کبھی کوانٹٹی کے چکروں میں نہیں پڑتا، میں اپنے عقیدے کی بات کروں، اپنے وجدان کی بات کروں، سمجھ آئے لے لے، نہ آئے تو واپس کر دیں، ہم جھگڑے والے ہے ہی نہیں ہیں۔ میں تو خدا کی قسم نماز بھی اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ حضور کی ادائیں ہیں، میں اس نیت سے پڑھتا ہوں کہ حضور نے پڑھی ہے، میں روزہ اس نیت سے رکھتا ہوں میرے آقا نے رکھا ہے۔ ہمیں تو اللہ تک لے کے جانے والے کون ہیں؟ حضور۔ تو حضور نو چھڑ کے اللہ کا کوئی واقف ہو سکتا ہے؟ مولا 3 مرتبہ ذکر کیا ہے نماز میں تیرے حبیب کا، سلام پھیروں، اللہ نے کہا بھی کیا جلدی ہے، اب کہ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد۔ 4 مرتبہ اپنی نماز میں، اپنے ذکر میں ذکر مصطفیٰ کروا رہا ہے۔ فرمایا 4 مرتبہ میرے مصطفیٰ کا ذکر کر، اب سلام پھیر، فرمایا اب میں تیری نماز کو قبول کر لوں گا۔ یہ ہے ذکر مصطفیٰ، یہ ہے حضور کا ذکر، میرے آقا کا ذکر۔ اور خدا کی قسم میں نے کہا نا، سب سے بڑے واسطے یہ 2 ہیں، اور سب سے بڑا واسطہ تو حضور کا ہے نا۔ بیٹا توجہ میری طرف، میرا بیٹا توجہ میری طرف، بس کوئی بات، بیٹھے رہے، توجہ میری طرف۔ اس جہاں میں بھی ہمارا سہارا حضور، قبر میں بھی ہمارا سہارا، میدان محشر میں بھی ہمارا سہارا، نوجوانوں، اور ہماری جنت بھی حضور کی سنگت سے ہے، ہماری جنت بھی حضور کی سنگت سے ہے۔ حضور کا دیدار ہو گیا تو جنت، اور اگر حضور کا دیدار نہ ہوا تو پھر جنت ہماری جنت نہیں نا۔ اگر جنت میں حضور ہماری آنکھوں کے سامنے نہ ہے، میرا آقا تو سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوں گے نا۔ حضرت ربیہ نا، چشتی صاحب، حضرت ربیہ، اب میں بالکل اپنے اختتام پہ ہوں پیغام دینے میں۔ حضرت ربیہ حضور کی خدمت کرتے رات کو، کب کرتے جی؟ رات کو۔ جی توجہ میری طرف، حضرت ربیہ رات کو حضور کی خدمت کرتے۔ خدمت کیا کرتے؟ اب توجہ میری طرف رکھیے گا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تہجد کے لیے اٹھتے نا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے پانی بھر دیتے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب جوڑے اتارتے نا چشتی صاحب، تو حضرت ربیہ حضور کے جوڑے اٹھا کے نا بغل میں رکھ کے یوں بیٹھ جاتے۔ انہیں پتا تھا ان کے جوڑے اٹھانا بھی عبادت ہے۔ اچھا، اس طرح خدمت کرتے رات کو۔ ایک دن نا میرے آقا تہجد کے وقت اٹھے، حضرت ربیہ نے پانی بھرا ہوا تھا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو فرمایا نا، وضو فرما کے میرے آقا نے تکا، مجھ سے پہلے اٹھتا ہے ربیہ، جی آقا مانگ کیا چاہتا ہے؟ ہماری خدمت کرتا ہے، مانگ کیا چاہتا ہے؟ حضرت ربیہ سوچ میں پڑ گئے، حضور فرما رہے ہیں مانگوں تو کیا مانگوں، مانگوں تو کیا مانگوں، عطا کرنے والے مصطفیٰ ہیں۔ میرے آقا نے تکا نہ، ربیہ سوچ میں پڑ گیا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ربیہ اتنی جلدی کیا ہے، باہر بیٹھ کے سوچ، میں نماز پڑھ لوں بعد میں بتا دینا۔ میرے آقا نماز پڑھنا شروع ہو گئے۔ میرے آقا نے یوں سلام پھیرا، سلام پھیر کے کہا ربیہ، جی آقا سوچ لیا؟ آقا جی سوچ لیا، بتا کیا چاہتا ہے؟ آقا جی مرافقتک فی الجنہ، یہ جو نوکری یہاں پہ کرتا ہوں نا، آپ کے لیے پانی بھرتا ہوں، آپ کے جوڑے اٹھاتا ہوں، مرافقتک فی الجنہ، آقا جی یہی نوکری جنت میں عطا فرما دے۔ کہاں فرما دے؟ جنت میں۔ اچھا جنت کلی نہیں مانگی، اکیلی جنت نہیں مانگی، نوکری مانگی حضور کی۔ وہ جانتے تھے جنت ہے ہی حضور کی نوکری میں۔ میرے آقا نے پتہ کیا فرمایا؟ یہ نہیں کہا اللہ سے پوچھ کے بتاتا ہوں، پتہ نہیں جنت دیتا ہے کہ نہیں دیتا۔ میرے آقا کے پاس سارے اختیار ہیں۔ میرے آقا نے فرمایا ربیہ دے دی، ابا غیر ذالک، جنت سے اوپر مانگ۔ علامہ صاحب تشریف فرما ہے ذالک، اس میں اشارہ بعید ہے، اس میں اشارہ بعید، جنت سے اوپر مانگ۔
عرض کرنے لگے ہوا ذاکا یا رسول اللہ، آقا جی جنت میں نوکری کافی ہے۔ میرے آقا نے کہا نہیں ربیہ، جنت سے اوپر مانگ۔ آقا جی کافی ہے، فتویٰ لگانا ہے امام زرقانی پہ لگانا۔ امام زرقانی کہتے ہیں تہجد کا وقت تھا، آقا بار بار کیوں کہہ رہے تھے جنت سے اوپر مانگ، جنت سے اوپر مانگ، جنت سے اوپر مانگ؟ یہ جنت کے اوپر تھا کیا؟ فرمایا تہجد کا وقت تھا۔ اگر حضرت ربیہ یہ کہہ دیتے یا رسول اللہ اللہ کا دیدار کروا دے، آقا سارے پردے ہٹا کے ربیہ کو اللہ کا دیدار کروا دے۔ اختیار سارے میرے حضور کے۔ نوجوانوں پیغام کی طرف آؤ، میرے حضور کا فیض ہر دور میں زندہ ہے۔ اور بھئی حضور کا فیض بند ہو جائے تو ہماری اللہ کو کیا لوڑ ہے؟ اسے وہ تو محتاج نہیں ہے۔ فیض زندہ ہے تو کائنات چل رہی ہے۔ فیض مصطفیٰ بند ہو جائے کائنات بند ہو جائے۔ کیوں؟ کائنات کی روح حضور ہے، آقا ہے۔ بدن سے روح نکل جائے تو کیا بدن چلتا ہے؟ نہیں چل سکتا۔ اب یہ تو بات ہم نے سمجھ لی، ہر دور میں حضور کا فیض، بولیے نا حضور کا فیض۔ اب یہ فیض لینا کیسے ہے؟ یہ پیغام ہے۔ نوجوانوں میں کوئی وڈی جی تسبیح نہیں دے کے جا رہا، آپ نے پتہ کیا کرنا ہے؟ 24 گھنٹے میں 24 آورز کے اندر آپ نے صرف 10 بار، کتنی دفعہ؟ حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا۔ اچھا اس چکر چ نہیں پڑھنا وہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے، یہ ہمارا سبجیکٹ ہی نہیں ہے۔ مولوی اگر اس چکر چ پہننا انہوں پہن دیو، ہم حضور کی سماعت کو تول سکتے ہیں؟ آپ نے صرف 10 بار حضور کی ذات پہ درود و سلام پڑھنا ہے۔ نوجوانوں میں خاص آپ کا مخاطب ہو، آپ کہیں گے فائدہ کیا ہے؟ ثواب چھوڑو، ثواب مل جائے گا۔ آپ کہیں فائدہ کیا ہے؟ سب سے بڑا فائدہ بتاتا ہوں۔ میرے آقا فرماتے جو بندہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے نا، اس کا نام، اس کے باپ کا نام، اس کے خاندان کا نام اور اس کے علاقے کا نام لکھ کے نا فرشتے میری بارگاہ میں لے کے آتے ہیں۔ آقا جی وہ فلاں جگہ پہ ساغر کلام میں وہ فلاں بندہ نہیں، اس کے باپ کا یہ نام ہے، اس کا خاندان یہ ہے۔ آقا جی اس نے یہ آپ پہ درود و سلام پڑھا ہے۔ اچھا یوں جب حضور کی بارگاہ میں آپ کا نام جائے گا تو حضور یوں تکتے تو ہوں گے نا، تو جس کے نام پہ ہر روز حضور کی نگاہ پڑتی رہے وہ اور کیا چاہتا ہے؟ وہ بڑے با وفا ہیں قبلہ، وہ بڑے با وفا ہیں، حضور بڑے با وفا ہیں۔ کسی دن نہ پڑھا تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ روز پڑھتا تھا آج کیوں نہیں پڑھا؟ ان کا پوچھ لینا تعلق کی انتہا ہے۔ امام شرف الدین بوصیری، واقعہ اور میری بات ختم۔ امام شرف الدین بوصیری 5 سال فالج کی بیماری میں مبتلا تھے، بستر پہ لیٹے تھے، لیٹے لیٹے حضور پہ قصیدہ لکھ دیا، مولا صلی وسلم دائماً ابدا، 166 اشعار ہیں اس کے۔ خواب کے اندر حضور آ گئے۔ یہ فائدے ہیں، یہ فیض کیسے ملے گا حضور کا؟ میرے آقا نے فرمایا بوصیری جی آقا اٹھ کے بیٹھ۔ آقا جی نہیں اٹھ سکتا، میں فالج کی بیماری میں مبتلا ہوں۔ میرے آقا نے دست شفاعت پھیرا، اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا نے فرمایا بوصیری وہ جو میری شان میں قصیدہ لکھا ہے نا، مجھے تکتا جا اور سناتا جا۔ منظر کیا ہوگا؟ حضور کا چہرہ سامنے ہو اور پڑھا جائے مولا یا صلی وسلم دائماً ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے آقا شوق میں آئے، اپنی چادر اتاری، اتار کے کہا بوصیری یہ مصطفیٰ کی طرف سے تحفہ ہے۔ آپ بھی کوئی خوش مولوی نہیں تھے۔ عاشق اور ہوتا ہے، خشک اور ہوتا ہے۔ آپ عاشق تھے، الحمدللہ یہ سارے عاشق ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ قبلہ حضرت صاحب کو جاتا ہے کہ یہ ذوق جو نظر آ رہا ہے نا، اس کے پیچھے یہی فیض ہے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ میرے آقا نے چادر دی، انہوں نے پتہ کیا اس کا نام ہی رکھ لیا قصیدہ بردہ، چادر والا قصیدہ۔ کہتے میں صبح اٹھا نا تو میں نے کہا پتہ نہیں حضور آئے تھے یا میرا ویسے خیال تھا۔ کہتے میں اٹھا تو اٹھ پڑا،
چلا تو چل پڑا، مصر کے سکندریہ شہر میں باہر نکلا نا، پیچھے سے گدڑی پوش فقیر شیخ ابو الرجا، اس نے آواز دی، کہا بصیری، کہتے میں نے پلٹ کے دیکھا، میں نے کہا کیا بات ہے؟ کہا وہ رات خواب میں جو مصطفیٰ کو قصیدہ سنایا تھا مجھے بھی سنا، مجھے بھی سنا۔ کہا وہ تو رات خواب میں سنایا تھا، تمہیں خبر کیسے ہوئی؟ فقیر نے کیا فقیرانہ جواب دیا، فقیر نے کہا بصیری کیا سمجھتا ہے اس بارگاہ سے صرف تیرا ہی تعلق ہے، اس بارگاہ سے صرف تیرا ہی تعلق ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں، اگر مان گیا حضور کے بنو، آقا کے بنو، آقا کا ذکر کرو، آقا سے نسبت مضبوط کرو، آقا کے در کی طرف اپنے خیال لے کے جاؤ، اپنی توجہ گنبد خضرا کی طرف لے کے جاؤ۔ خدا کی قسم قبر میں جب چہرہ مصطفیٰ سامنے ہوگا، میرے آقا نے فرمایا میرا پکا سچا غلام اگر مجھے نہ پہچان سکا تو فرشتوں سے میں کہوں گا کیا ہوا، وہ نہیں پہچان سکا، میں مصطفیٰ تو جانتا ہوں اسے۔ ایسے زندگی گزاریں۔ اللہ علامہ صاحب کو سلامت رکھے، آپ کو سلامت رکھے۔ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ۔